انہوں نے کویشچن کیا تھا کہ انڈسٹریل لیول پر مرغیوں سے انڈے لینے کے لیے مرغیوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں انتہائی تنگ جگہوں میں رکھا ہوتا ہے اور مسلسل انہیں انڈے دینے پر مجبور کرتے ہیں، فیڈ دیتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس پر 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا چیز یہ کہ جو چیز فی نفسی حلال ہو لیکن حصول کا طریقہ جانوروں پر شدید ظلم کی صورت پر مشتمل ہو تو ایسی چیز کا عوام کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عوام اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ پروسیس بھی جانے کہ کس طریقے سے چیز حاصل ہوئی ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ بات جانتی ہو کہ یہ میرے لیے طیب اور حلال ہے اور اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے، تو وہ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، جو جانوروں پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں یہ مزاج شرع کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دانہ پانی دو، یعنی چارہ اور پانی دو، یعنی بھوکا نہ مارو، اور فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ علماء نے اس کی توضیح بیان فرمائی کہ اس سے جانور کو وحشت پیدا ہوگی، اس تک کا شریعت خیال کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس چیز کا خیال نہیں کر رہا ہے تو وبال اس پر ہے، لیکن حاصل شدہ انڈے جو ہیں وہ خود طیب حلال فی نفسی ہی، اور عوام کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ تحقیقات کرے، لہٰذا کھانا بالکل جائز ہے۔ دوسروں نے کہا کہ ایسے نظام کو سپورٹ کرنا جو ظلم پر مشتمل ہے صحیح ہے کہ نہیں، وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں، سپورٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سپورٹ کرنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہو رہا ہے اور آپ اس کو روکنے پر بھی قادر ہیں، اس سے بہتر آلٹرنیٹ صورت دے سکتے ہیں، پھر آپ نہیں کرتے تو آپ پر وبال ہے۔ لیکن اگر عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ چونکہ اس شعبے سے وابستہ ہوں گے اس لیے آپ زیادہ جانتے ہیں، پبلک کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو ان پر وبال کیوں ہوگا؟ وبال صرف اس پر ہوگا جو یہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کے اوپر، یہ اس کے مکلف ہیں، اور نظام کو سپورٹ کرنا اس طرح کے کہ جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ خالی انڈے کھا رہا ہے، اس سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تقویت مل رہی ہے، ان کو نفع ملتا ہے، تب یہ نظام چل رہا ہے، تو یہ سپورٹ کرنا نہیں کہلاتا، کیونکہ اس میں قصد و ارادہ اور نیت شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات انہوں نے پوچھی کہ کیا عام مسلمان صرف حلال و حرام کو ہی دیکھے یا اس کو نظام پر بھی اس طرح کے توجہ کرنی چاہیے؟ دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدل دے، ورنہ زبان سے بدلے، اور یا ورنہ کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ان دونوں کو اگر آپ ملا لیں، سب سے پہلے اگر کوئی اکیلا آدمی ہے تو اسے صرف اپنی فکر کرنی ہے، اس کو حرام کو دیکھنا ہے، حلال کو دیکھنا ہے کہ انہیں حرام کھائے، حلال کھائے، حرام سے بچے، شریعت پر چلے۔ اگر اس کے ساتھ دوست احباب رشتہ دار بھی ہیں تو پھر ان کا بھی اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ یہ حدیث کہ اگر برائی دیکھے تو ہاتھ سے بدل سکتا ہے بدلے، ورنہ زبان سے کہے، پیار محبت سے تلقین کرے، ورنہ دل میں برا جانے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں کویشچن ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو ایک عام آدمی کے یہ درجات ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں وہ شوہر ہے تو بیوی کی وہ کرے گا، اگر پیر ہے تو مرید کا، اگر وہ حاکم ہے تو رعایا۔ تو یہ سب چیزیں اپنے اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب یہ جو آپ نے کہا کہ عام مسلمان کیا کرے، تو عام مسلمان صرف اتنا ہی کرے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، یا جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی اس کو دیکھے۔ یہ سارا کام ہوتا ہے ریاست کا، یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام، یہ ہوتا ہے مخصوص اداروں کا کام جو ایسے ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ عام آدمی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال